علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ الذین وہ لوگ جو یدخلون بخل سے کام لیتے ہیں، ویامرون الناس اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل بخل کی، ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ من فضلہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کیا ہم نے واسطے کفروں کے عذابا مہینا رسوا کرنے والا عذاب، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں انفاق کرتے ہیں اموالہم مالوں اپنوں کو رعاء الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور وہ زبان سے اقرار کرنے کے باوجود اپنے دل میں اللہ پر ایمان پورا یقین نہیں رکھتے، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
اور نہ ہی آخرت کے دن پر ان کا کوئی مکمل یقین ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، اور جو شخص کے ہو واسطے اس کے شیطان لَهُ قَرِينًا، اس کا دوست ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، پس بہت ہی برا ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہے ان کے لیے، لَوْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لاتے، صحیح معنوں میں ایمان لانا، باللہ، اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس چیز سے جو دیا ہم نے ان کو، رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو رزق دیا ان کو اللہ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور ہے اللہ خوب جاننے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ النساء کی 3 آیات کریمات مسلسل سبق سے 37، 38 اور 39 نمبر آج کے سبق میں ترجمے کے ساتھ آپ سن چکے ہیں۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق دے۔ پچھلا سبق اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والے ہیں، ڈینگے مارنے والے ہیں، آوارہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اسی مضمون کو مزید وضاحت سے آج کے سبق میں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ ڈینگے مارنے والے، ان کی نشانیوں میں ایک یہ نشانی ہے کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ تکبر اور غرور ایک اضافی چیز ہے جس کے لیے صرف انسان اپنی عظمت، اپنی عظمت کا جو تصور اسے قائم کر لیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اپنے تخیل کے اندر دوسروں کو حقیر بھی جاننا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بخل وہ چیز ہے کہ تکبر اور غرور کے ساتھ انسان دوسرے کو اپنے سے حقیر بھی سمجھے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم چو ما دیگرے نیست، ہم جیسا بھی کوئی ہے، ہم سب کوئی ہے تو سامنے آئے۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہمارے ہاں عام بولے جاتے ہیں کہ کوئی ہے ہم سا آئے سامنے، ہم چو ما دیگرے نیست، ہماری طرح کا کوئی ہے تو آئے نا۔ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مذہبی، اخلاقی، معاشرتی جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں، ان سب کا سرچشمہ یہی ہے۔ انبیاء
کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص ہمارے ہی درمیان یہ پیدا ہوا، ہمارے درمیان پلا بڑھا، ہمارے درمیان اس نے سارے کام کاج کیے، اب اس پر اللہ رب کریم کی طرف سے وحی آ گئی ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی آئی ہے، تو گویا وہ آدمی، وہ شخص جس کے تکبر کی یہ حالت ہو کہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ نبوت کے مقابلے میں کون سی چیز ہے جسے لائے گا؟ اب جب یہ صورتحال بن جائے گی تو سوائے اس کے کہ وہ جو پیغام نبی لے کر آئے ہیں اس کی مخالفت کرے، اس کی تردید کرے، اس کے خلاف کھڑا ہو، اس کے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کرنے کو۔ یہ صورتحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں اگر تھی تو آج یہ صورتحال ختم ہو گئی ہے، بالکل اسی طرح۔ انہی تکبر کی جو نشانات تھے ان میں سے آج اگر دیکھا جائے تو اپنے نام کے ساتھ یہ بڑے بڑے القاب لگائے جاتے ہیں، چودھری، تارڑ، یعنی جس میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ذرا دوسروں میں بلند مقام دے سکتا ہوں۔ پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ خاندانی تقسیمات بھی اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے ہاں جو طبقہ ہے یہ منبر پر کھڑا ہونے والا، حضرت العلام شیخ القرآن علامت الدہر بلبل چمنستان، یعنی ایسے ایسے نام کے ساتھ القابات ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں لوگ کہ ہمارا یہ مقام اور نام لیا جا رہا ہے۔ تکبر کی یہ علامات آج ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ میں نے تو یوں بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، بڑی تکلیف تھی اس بات کی کہ یہ ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے سنت کا مذاق اڑایا ہے۔ میں سنت کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ آج زمانے میں اگر دیکھا جائے تو شلوار کا، یعنی یہ جو تہ بند شلوار تھی، اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر جو رگڑ کر تکبر کرتے تھے منع کیا اس سے۔ تو آج جب ہماری یہ آدھی آدھی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں تو وہ تکبر کی علامت نہیں ہے، وہ اپنا آپ نہیں منواتی کہ یہ حضرت صاحب ہیں یہ، اور میں نہ کہوں اب آج کل تو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم بیلے میں جب جانور لے کے جاتے ہیں تو ان کو نشان لگا دیتے ہیں، اور ہر آدمی علاقے کا جانتا ہے کہ یہ نشان کس کے جانور کا ہے۔ ہم نے ان محلوں کے اندر یہ اپنے اپنے نام کے وہ نشان لگا دیے ہیں، دور سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کمپنی کا بندہ ہے۔ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، مسلک کے آگے کس جماعت سے ہے، یعنی ہر ایک چیز ایسی نشان زدہ ہے کہ دور سے ہی پتہ چلتا ہے، تو یہ اس کو آپ نے وہ بڑا فخر سے کہتا ہے میں اہل الحدیث ہوں، میرا تعلق جماعت الدعوہ سے ہے، میرا تعلق فلاں تنظیم سے
سے ہے، اور وہ جو اس تنظیم کو، اس جماعت کو، یعنی کسی بھی کے ساتھ ہے، میں ایک نام ایسے لے رہا ہوں، کسی کے ساتھ بھی ہے، تو وہ جو بڑا ترلے سے بتاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے فخر، تکبر اور غرور نہیں ہے۔ پھر آپ زمانے میں دیکھیے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری جماعت وہ ہے جو جنتی لوگوں کی ہے، میری وہ جماعت ہے جو سیدھے راستے پر ہے، مسلک حق، میرا مسلک حق۔ تو یہ ہر آدمی، یعنی مسلک کوئی بھی ہے، اس میں نعرے یہ لگتے ہیں، تو یہ سارے تکبر کی علامت نہیں ہے؟ جہاں یہ ساری تکبر کی علامتیں ہیں، انہی علامتوں میں ایک علامت ہے جس کا نام ہے بخل۔ بخیل آدمی لوگوں کو بڑے مشورے دیتا کہ جناب یہ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، ایسے ہو جائے، ایسے کر لیا جائے، ایسے کر دو۔ لیکن جن باتوں کے مشاورت اس نے کی، مشورے دیے، جب ان پر عملی طور پر وقت آیا تو حضرت کو کام بڑے یاد آ جاتے ہیں کہ میں مصروف تھا۔ اس وجہ سے ذرا، یعنی یہ ہمارے ہاں عام چیزیں ہیں، کوئی یہ ایسی بات نہیں جو میں کر رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں، یا آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ سکیم بنانا ہو تو وہ آگے آگے، عملی جامہ پہنانا ہو تو پیچھے، پیسہ خرچ کرنے کا وقت آئے تو اسے موت پڑتی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ پیسہ جان ہے، پیسہ نکلے مطلب جان نکلتی ہے، تو جہاں جان نکلے گی موت پڑے گی۔ یعنی ایسا آدمی بخیل، وہ مال خرچ کرنا اسے موت لگتی ہے کہ پیسہ لگ جائے گا، پیسہ خرچ ہوگا تو خرچ ہوگا پیسہ، ان کی جان نکلے گی، کیونکہ پیسہ ان کی جان ہے، پیسہ ان کی عزت ہے۔ اگر پیسہ جائے گا مطلب عزت جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پیسہ نہیں تو کچھ نہیں، اس لیے پیسہ ہوگا تو کچھ ہوگا ان کے پاس۔ تو آج زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو صورتحال تو بالکل ایسی ہی ہے، یعنی ہم نے عزت پیسے کو سمجھا ہے، پیسہ جان سمجھتے ہیں ہم، تو جب جان سمجھتے ہیں تو پیسہ نکالتے وقت تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن پیسہ یہ نہیں نکل سکتا۔ گویا یقین ہوتا ہے کہ پیسہ جائے گا تو ہم مر جائیں گے۔ ہاں پیسہ آئے تو جان آتی ہے تو یہ طاقتور ہو جاتے ہیں، پیسہ جاتا ہے تو جان جاتی ہے، مر جاتے ہیں۔ یہ بخیل آدمی کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ وقت آئے تو پیسہ لگے، لیکن کوئی دوسرا لگائے، ان کی پھر بھی جان جاتی ہے، کیونکہ پھر اس وقت ان کو یہ لاحق ہو جاتی ہے بات کہ ان کا نام ہمارے سے آگے نکل جائے گا۔ لگائے کوئی، نام ہمارا رہے۔ یہ
یہ باتیں بھی اس لیے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں, اسکیمیں بھی اسی لیے بناتے ہیں کہ پیسہ تم لگاؤ, ہم نظر آئیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ایسے ہی ضمنی ایک بات ہے جو آئی ہے, میں عرض کرنے لگا کہ ایک ہمارے صاحب ہوتے تھے بزرگ, خاندان کے لحاظ سے وڈیرا. وہ سمجھتا ہے کہ میں خاندان کا مربی ہوں. اعلان کر دیا کہ جو خامد فوت ہو چکے ہیں, بیوہ ہے عورتیں خاندان کی, اور کو یہ مہینہ شادی ہو جائے لڑکے کی تو اس کو اتنے اماؤنٹ میری طرف سے, لڑکی کی شادی ہو برادری کی تو اتنے پیسے میری طرف سے, کیونکہ میں 2 یا 4 موقع نکلے ہوں گے تو وہاں نکل گئی. وہ تھی بات کرنے کی, لیکن آج کبھی وہ منظر عام پہ اس طرح نہیں آئے کہ کسی کی شادی ہے تو میں پہنچوں, میں یہ کام کروں نا. لیکن ساتھ وہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا نا, ایک ہلکی سی ٹوٹی کھول دو کہ جس کا کچھ نہ کچھ وہ منہ کے کچھ نہ کچھ لگا رہے, اوپر والے کو منہ میں کم سے کم اس طرح کا تار رہے کہ وہ جب حضرت آئیں گے تو سارے آگے پیچھے یہ فلاں حلقے کے, یہ فلاں حلقے سے ہیں, یہ فلاں حلقے سے ہیں. لیکن جائیں گے تو کسی کو خبر نہیں. بخیل آدمی کی سب سے مین چیز یہ ہے, اور پھر وہ کہیں گے کہ دیکھو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب برادری کا حق ہے کہ وہ اپنے فنڈ میں سے اکٹھا کر کے دیتے ہیں. بڑا خرچ ہو رہا ہے, بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, بڑا خرچ ہے, کرتے سارا کچھ حضرت خود ہے, لیکن ہلکے والوں کا کچھ حق ہے کہ چلو پھر اس کے پیچھے کیا کیا کام ہے, کیا کیا صورتحال ہے. الامان والا یعنی یہ خود پسند نہیں کرتے کہ اپنا مال خرچ ہو. دوسرا اگر نام کے ساتھ خرچ کرنے لگے تو پھر بھی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نام اس کا کیوں ہے کہ وہ گجرات سے آئے اور لاہور آ کر وہ اپنا نام لے جائے. نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک فرضی بات ہے جو میں کر رہا ہوں کہ ایسا نام دوسرے کا نہیں, وہ پسند نہیں کرتے. نام دوسرے کا ہے تو یہ نہیں, نام ہمارا رہنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر ممکن معاملات میں پیچھے 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 اور بات چیت میں آگے آگے آگے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں دو اس جگہ پر کہ 100 دیا ہے نا تو 1000 جگہ پر نام ان کا چلتا رہے کہ یہ حضرت صاحب نے کیا تھا, یہ ان صاحب کی طرف سے تھا. کہیں 1000 خرچ دیا ہے تو وہاں کوئی مطلب 2 4 10 ہزار کی آمدن کی امید ہو, وہاں کچھ لگا دو. اور یہ طریقہ کار تو آج ہمارے ہاں ان اسٹیجوں پر ماشاءاللہ ہے ہی بہت. پہلے کبھی یہ کنجروں کے ہاں ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی تھی, کوئی ایک اٹھا اس نے آ کے ایک دفعہ ویلے نہیں, پھر سارے شروع. آج ہمارے ہاں ان مساجد کے اندر سارا سلسلہ یہ ہے. ہمارے حضرت العلام ہیں تو یہ معاملہ ہے کہ آئے ہیں بیلے ڈالتے رہو, کوئی نعت پڑھ رہا ہے تو بیلے ڈالتے رہو. ایک اٹھے گا اٹھ کر کو 500 100 رکھ دے گا, باقی اٹھے گا کچھ نہ کچھ مسلح کے نیچے ڈالتے رہو. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ کیا کر رہے ہیں ہم, کدھر جا رہے ہیں ہم, دین کیا تھا. فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور بخل کا ہی حکم دیتے ہیں لوگوں کو. یہ بخیل بخل سے ہوتا کیا ہے؟
بد اخلاقیوں کی جڑ ہے، تو اس سے سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں بددیانتی، خیانت، کم ہمتی، تنگ نظری، بے مروتی، بے رحمی، یہ ساری چیزیں بخل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ہر وہ آدمی جو بخیل ہے، بے رحم ہے، بدسلوکی کرتا ہے، اپنے میں کوئی ہمت نہیں ان کی طبیعت ہر وقت بیزار۔ اسلام آیا تو اسلام نے سب سے پہلے اپنے سسٹم سے جھوٹ کو ختم کیا۔ فرمایا ساری چیزیں تمہاری رہ جائیں، ساری برائیاں تم میں رہیں، ایک چھوڑ دو، جھوٹ، اس کو اپنے سے نکال دو۔ اور دوسری چیز بخل، اس کو ایسا پہلے ہی وار میں کاٹ دیا کہ جڑ سے ہی نکال دیا۔ فرمایا جتنے غریب ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، مسافر ہیں، جن کے پاس خرچے کے لیے مکمل موجود چیزیں نہیں ہیں، جن کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، ان ساروں کے اس سسٹم کے اندر لا کر ایک باقاعدہ نظام مقرر کر دیا جس کا نام نظام زکوٰۃ رکھ دیا۔ یعنی اسلام نے ایسا کلہاڑا مارا ہے بخل کو کہ جڑوں سے نکال دیا اسے، اور ایسا طریقہ کار وضع کیا کہ اس طریقہ کار میں لوگوں کا مال اس طرح بیت المال میں اکٹھا ہوتا ہے کہ جن کی ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں، جن کے معاملات زندگی نہیں چل رہے وہ ادھر سے پورے ہوتے ہیں۔ تعلیم، صحت، دو وقت کا کھانا، رہنے کے لیے چھت، پنجابی میں ہمارے یا اردو میں جس طرح ہمارے نعرے، روٹی، کپڑا اور مکان، یعنی یہ وہ ابتدائی جو ضروریات تھیں، ان کا تعلق عوام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ نہیں رکھا، بلکہ ان کا تعلق نظام حکومت کے ساتھ۔ تاکہ نظام حکومت اس مطابق بنے کہ وہ سارا سلسلہ مقامی طور پر لوگ کسی کے محتاج نہ رہے۔ یہ تھا اسلام کا اصول۔ آج ہمارے ہاں اس زکوٰۃ کے سسٹم کو کس طریقے سے مسخ کر دیا گیا کہ پہلے تو زکوٰۃ کو 2.5% مقرر کیا گیا، پھر اس کے لیے الگ الگ جگہ سے رکھے گئے کہ کس کس جگہ سے تم زکوٰۃ اپنی ختم کروا سکتے ہو، پھر اس کو کس طرح سے اکٹھا کرنا تھا، کہاں خرچ کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو اسلام نے دی تھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اس وقت موجود نہیں۔ فرمایا یاد رکھو کہ اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد حکومت پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرے۔ جب تم زمین میں امن پالو، حکومت تمہاری قائم ہو جائے، تو لازم ہے کہ نظام زکوٰۃ قائم ہو۔ کہاں ہے وہ؟ اس نظام زکوٰۃ نے کرنا کیا تھا؟ اس نے
جتنے لوگ تنگ تھے ان کی تنگیاں ختم کرنی تھی، جتنے لوگ بے روزگار تھے ان کے نان جمی کا انتظام کرنا تھا، جتنے لوگ کسی وجہ سے مقروض ہو چکے تھے ان کو قرضوں سے آزاد کروانا تھا، جتنے لوگ بے گھر تھے ان کو گھر دلوانے تھے۔ یہ نظام زکوٰۃ قائم ہوتا تو یہ کام اس کے ساتھ اسلام نے قائم کر دیے تھے، لیکن آج یہ سارا کچھ غیروں کے ہاتھوں ہر جگہ پر آپ کو مل جائے گا، جہاں مسلمانوں کی نام کی حکومت ہے وہاں کوئی، یا کم سے کم میں یہ نہیں کہتا آپ کے اس ملک پاکستان میں یا ہمارے ارد گرد جو ہم دیکھتے ہیں کہیں یہ نظام نہیں ہے جو ایسا سلسلہ بن جائے کہ اپنے سسٹم میں انسان خود اپنے گھر میں رہ کر اپنی چار دیواری میں رہ کر اپنے نان جمی کا صحیح انتظام اس کا اضافی جتنا چاہتا ہے وہ کرتا رہتا۔ یعنی کہ اسلام نے ان ساری چیزوں کو اس طرح قائم کر کے یتیموں کے یتم کو ختم کرنے کی، یعنی باپ تو مل نہیں سکتا لیکن ان کے ہاں ان کی ضروریات ان کے معاملات آزاد کیے ان کو، یہ اسلام کی تعلیمات تھی۔ مسکین تھے ان کی مسکنت ختم کرنا تھی، لیکن ہمارے ہاں سارا کچھ وہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ اگر یہ سلسلہ صحیح معنوں میں قائم ہو جائے تو ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ سونا لے کر گھوم رہے ہوں گے کہ کوئی لینے والا ہے تو لے لے، میرے پاس دینے کے لیے یہ ہے، اس کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج مال کی صورتحال ہمارے ہاں کیا ہے؟ کیا ایمانداری سے وہ ہم نے جو کچھ ہمارے پاس ہے کسی کا دل کرتا ہے میں نکال دوں؟ اللہ کہاں ہو گئی باتیں ساری؟ ابو بکر صدیق اپنے وقت کا تاجر کپڑے کا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر کے کندھوں پر سلطنت کا بوجھ آ گیا، امیر بن گئے، صبح اٹھے نکلے اپنے کام کو، عمر ملے، دوسرے لوگ ملے، ابو بکر کدھر جاتے ہو؟ تم تو امیر وقت ہو۔ کہا اس عمارت کو بچھونا بناؤں یا اوڑھنا، معاملات زندگی میں تو چلانے ہیں۔ بلایا، کہا کہ نہیں، وقت کا امیر ہے، امور سلطنت چلانے کے بھی بہت بڑا ایک بوجھ اور کام ہے۔ ابو بکر فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، میرا وظیفہ مقرر کرنے لگے ہو تو وہ کر دو جو ایک مزدور کا وظیفہ تمہارے ہاں ہے، جس سے آپ کے علاقے کا ایک غریب آدمی، مزدور آدمی اپنا دن گزار سکتا ہے۔ ابو بکر بھی اسی میں وقت گزارے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک تو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مال جمع کرواتے تھے اگر نہیں کروائیں گے تو اعلان جنگ کرتا ہے ابو بکر۔ لائیے کوئی ایک روایت جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سالانہ وہ مال اپنا کوئی جمع کرواتے ہو، کبھی نہیں کروایا، بہت کچھ تھا ہی نہیں۔ کتنا عرصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزرا تھا کہ گھر کی یہ حالت ہے، وفات کا وقت ہے، روایات ملتی ہیں آج بھی، سیدہ عائشہ
کو جدا کیا ہے، باپ کی بھی رخصتی کا وقت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، روئی ہے. باپ صدیق اکبر وقت کا حکمران پوچھتا ہے بیٹی کیوں روتی ہو؟ کوئی غلطی کی ہے زمانے میں؟ کوئی دور حکومت میں غلطی ایسی ہو گئی ہے جو ناقابل برداشت ہے؟ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ اب رو رہی ہو؟ کہا نہیں، رخصتی آپ کی کا وقت ہے، جا رہے ہیں دنیا سے. سوچتی ہوں گھر میں کوئی نیا کپڑا موجود نہیں جس سے اپنے باپ کا کفن کر لوں، اور گھر میں اتنے پیسے بھی موجود نہیں جس سے ابو بکر کا کفن نیا آ جائے. اور وہ تاریخی الفاظ فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی نیا کپڑا میسر بھی آ جائے تو زندہ لوگ زیادہ ضرورت مند ہوں گے. یہ حاکم نام لینے صرف آسان ہے، ان کے ناموں پر لڑنا صرف آسان ہے، ابو بکر کی صفتیں بیان کرنا صرف آسان ہے. کہیں نظر بھی آتی ہے کوئی بات ایسی؟ اس سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو اس وقت کا جو وزیر اعظم ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، یا جو بڑے بڑے حکمران ہیں وہ صرف اپنا خیال کرے. مجھے اپنا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں دیکھوں گا کہ میرے پاس کیا کیا کچھ پڑا ہوا ہے، اور کتنے لوگ وہ زمانے میں میرے سامنے آتے ہیں جو نان جمی سے تنگ ہے. اس مال کے ساتھ کیا پیار اور محبت میں نے نہیں کیا؟ میں نے اس کے جانے کا حق ادا کر دیا ہے. کہنا آسان ہے کہ کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. آئیے یہ سٹیج پر بیان کرنے والے میں ہوں یا کوئی ہے جو اپنا آپ پیش کر سکے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے؟ نہیں. ہم تو ایک ایک رات کا جب تک 30 40 ہزار روپیہ نہ لے لیں ہمارا گزارا ہی نہیں کرتا، ہماری گاڑیاں ہی نہیں چلتی. یہ دین بیان کرتے ہیں ہم، یہ دین بتائیں گے. کس دین کی بات کرتے ہیں ہم؟ وہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. اس دین میں میرے بھائی اپنا نہیں دوسرے کا اس وقت بھی خیال ہے جب موت سامنے ہے، پانی کی طلب ہے، مر رہے ہیں، پانی پانی کہہ رہے ہیں، اور پانی سامنے آتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ساتھ والے کو دے دے، کہتا ہے نہیں ساتھ والے کو دے دے، وہ کہتا ہے نہیں ساتھ والے کو دے دے. ادھر جاتے ہیں تو وہ وفات پا گیا، شہید ہے. دوسرے کے پاس آتے ہیں شہید ہے، تیسرے کے پاس آتے ہیں شہید ہے. وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جاتے ہوئے بھی اپنا نہیں دوسرے کا خیال کیا ہے. کیسے زندہ ہیں ہم، کیسی زندگی ہے یہ ہماری. پھر ہم کہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. زندہ ہوتے تو کوئی کلمہ کبھی پڑھا نہیں، کلمے پہ انگلی کبھی آئی ہی نہیں ہماری، کبھی ہم نے کلمے پہ انگلی رکھی ہی نہیں. بات کس کی کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہر شخص کہتا ہے کہ جی نظام نہیں مل رہا، دین کہیں نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں تھی. بیان ہر جگہ پر ہیں، کھل کر بیان ہوتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، مال خرچ ہوتا ہے، دیگیں پکتی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. دین کہیں نہیں ہے. ایمانداری کی بات یہی ہے کہ یہی حالات تھے پچھلی قوموں کے، یہی کھلواڑ کرتے تھے وہ انبیاء کے بعد. نام دین کے لیتے تھے وہ بھی، لیکن کام کوئی دین کا کرنے کو تیار نہیں تھے. فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور ایسے اعمال کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی بھی بخیل بنے اس سے.
وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سمیٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نظر نہ آئے۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، قرض دینے کو کسی کو تیار نہیں ہے، مال کسی کے ہاں اپنا دینے کو تیار نہیں ہے، البتہ یوں کرتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا کوئی کام قریب ہے اس کے پاس چلے جائیں گے، یار کوئی 2-4 ہزار کی ضرورت تھی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر دے گا کچھ نہیں تو کل کو مانگے گا بھی تو نہیں۔ ہمارے تو یہ حالت ہے۔ اور کیا کتمان کریں گے، کس طرح چھپائیں گے؟ یہ جو دیا یہ اپنی طرف سے دیا، یہ اللہ کا دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ انفاق وہ کرتے ہیں جو رب کریم نے عطا کیا ہے۔ جب اس نے دیا ہے تو دینے کے بعد اگر کوئی طلب کیا ہے نا تو اس کے دیے ہوئے میں سے بخل کسے کہتے ہیں؟ اپنی طرف سے کچھ دے رہے ہو، اللہ کے دیے میں سے، پھر اللہ کے دیے میں سے اسی کو دو۔ کہنے کو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ میں ننگا تھا مجھے پہنایا نہیں، میں بھوکا تھا اللہ، میں بھوکا تھا مجھے کھلایا نہیں، اللہ بھوکا اللہ ننگا، بھی یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے ان میں تمثیل دے کر بتایا تھا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، انہیں بدن دیا ہے، ڈھانپنے کو کچھ نہیں، تمہارے پاس مال ہے ان کے ڈھانپ دو، ان کے تن ننگے نہ رہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں تو ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کرو، کسی وجہ سے مقروض ہو گئے ہیں، ان کا قرض کا ادائیگی کا انتظام کرو، یہ لازم ہے تمہارے اوپر۔ فرمایا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یہ جو منکرین حق ہیں، کافر کی بات آتی ہے تو ہم فوراً چلے جائیں گے کہ وہ بارڈر سے اس طرف ہے۔ یہ تو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے نا، اس میں تو سارے مسلم رہتے ہیں نا، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو یہ ہم کافر کی بات آئے فوراً۔ لیکن کبھی سوچا اس بات کو؟ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، یہ کون سا کفر کرنے والا؟ یہ بخیل کو کافر کہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کافر کہتے ہی اس کو جو چھپانے والا ہے۔ کافر اعجب الکفار نباتہ، وہ جو کاشتکاری کر کے بیج چھپاتا ہے، یعنی کسی چیز کو ڈھانک دینے والا۔ تو فرمایا کہ ایسے ڈھانک دے، وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ رسوائی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ انسان تکلیف، مشکل، مصیبت، دکھ، لیکن رسوا، فرق ہے ان میں۔ فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ کہتے ہیں مارنا تو مارنا ہے ہی، لیکن کسیٹنا، مار کر کسیٹنا اس سے زیادہ سخت اور برا ہے۔ یہ ہے رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ کون؟ جو بخیل ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ان کی مثال دے کر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ مال دیتے ہیں کس لیے؟ کہ پتہ چلے کہ یہ مال خرچ کر رہے ہیں، یہ مسجد فلاں نے بنوائی ہے، یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، اس کے فلاں اخراجات سارے وہ چلا رہے ہیں، یہ سارا کام ان کے ہاتھ سے ہو رہا ہے۔ مال خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ اس طرح دیں کہ ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ ہی نہ ہو، نہیں، یہ جب تک اعلان نہ ہو، تختی نہ لگے، بات نہیں بنتی۔ باقاعدہ ہمارے یہاں اعلان ہے کہ جی حضرت صاحب آئے 1000 روپیہ دے گا مسجد کو، پھر دوسرا سنتا ہے، کہتا ہے اچھا چلو یار دو، بس پھر 1 2 3 اوپر نیچے، پھر ہمارے بستی دیہات کے اندر یہی سلسلہ ہے کہ ایک آیا اعلان ہوا، دوسرا بڑھ کر، تیسرا اس سے بڑھ کر،
پھر جو جن کے پاس کچھ نہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ یار 200 150 2 لان تو ہمارا بھی ہو جائے. اچھا پھر ایک دوسرے سے ملیں گے تو کہیں گے کہ آپ کا نام نہیں سنا, آپ کا نام نہیں سنا. واہ سبحان اللہ. اللہ رب کریم نے جہاں یہ بات فرمائی ہے نا کہ دیتے وقت خاموشی سے بھی اور سرن و علانیتن, بالکل صحیح ہے, لیکن اعلان لینے والے نے کرنا ہے کہ دینے والے نے؟ ہاں وہ دیتا, لوگوں کو یہ ضرورت ہوتی ہے نا, لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, کوئی ایسا بیت المال کا کام ہے جو کرنے کا ہے, تو لوگوں کو تعلیم اور تبلیغ اور تربیت کے لیے اس وقت ضرورت کے وقت اپنا آپ بعض اوقات پیش بھی کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یار یہ میں کرتا ہوں, باقی بھی سارے ہمت کرو. یہ تھا اعلانیہ, یعنی تم ایسے کرو کہ لوگ خود اس کی طرف راغ, اس لیے نہیں کہ نام نمود ہو, اس لیے کہ اب ضرورت ہے اکٹھا ہو جائے. فرق ہے دونوں کے اندر, بات ایک ہی ہے, طریقہ کار بھی ایک ہی ہوگا, لیکن مقاصد کیا ہے کہ میرا نام ہو یا اس وقت ضرورت ہے تو اکٹھا ہو جائے. اس اکٹھا ہونے کے لیے پھر سارے مل بیٹھیں گے تو کہیں گے جی یہ میں اپنی طرف سے. اب دوسرے سارے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو دے رہا ہے نا یہ اسی پوزیشن میں تھا. ایسے بھی تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں, جب بیت المال میں مال اکٹھا ہو رہا ہے, ابو بکر صدیق آئے اپنا سامان کا افسر اٹھا کر لے آئے, عمر کی طرف سے کتنا سامان آ گیا, عثمان کی طرف سے کتنا سامان آ گیا. وہی ایک وہ بھی تھا جس کے پاس آدھا سا کھجور یا جو, اور کچھ ادھر ادھر میرے جیسے بیٹھے مسکرا رہے ہیں کیا لے کے ہیں, کیا لے کے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نظر پڑی اٹھے, اس سے لیا, پکڑ کر سارے کے اوپر بکھیر دیا, فرمایا سارا اللہ رب کریم کے ہاں اجر کے لحاظ سے ایک طرف اور یہ آدھا سوا ایک طرف. پھر پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے, اتنی اہمیت کیوں؟ کہا دینے کو کچھ تھا نہیں, پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی, ارادہ کر لیا کہ خرچ کرنا ہے. تو اٹھے نکلے, ایک یہودی کے ہاں رات مزدوری ملی, رات بھر مزدوری کی, 100 طے پایا تھا وہ مل گیا, آدھا گھر بچوں کے لیے چھوڑا اور آدھا یہاں رکھ دیا. اس کے پاس تھا ہی اتنا. اس میں سے بھی یہ نہیں کہا کہ آدھا ابھی کھا لے آدھا رات کو کھا لیں گے, نہیں, آدھا بیت المال میں لا کر رکھ دیا ہے. اور پھر اس بندے کا یہ کردار تھا, اس کردار کو دیکھنے والا وہ یہودی پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے ساری رات تو پانی دیتا رہا میرے کھیت کو, میں تو تیرے پاس نہیں تھا, تو آخر تو آرام بھی کر سکتا تھا. اس نے کہا نا, جب یہ تیری میری بات طے ہوئی تھی تو چلا گیا, لیکن ایک اس وقت بات کرتے وقت بھی پاس تھا, جو تو چلا گیا وہ میرے ساتھ ہی تھا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا, بیٹھنے کی کوئی بات نہیں طے ہوئی تھی میری تیری. اس نے کہا اچھا اتنا پختہ یقین ہے, تو یہودی تھا تو وہ کیا اللہ کو مانتا نہیں تھا, اس کا نبی پر یہ کہ نہیں, وہ بھی اپنے نبی کی تعلیمات کو اسی وقت ذہن پلٹا کہ اچھا یہ تعلیمات تو ہمارے نبی نے بھی دی تھی, جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی تعلیمات ہیں, عملی طور پر ہم منرف ہو چکے اور تم عملی طور پر سامنے آ گئے تو میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں. یہ طریقہ کار تھا, اس سے لوگ راغب ہوتے تھے. آج کہاں رغبت آئے گی؟ اللہ مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا